اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، فَادَّارَأْتُمْ کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جس کو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اضربوہ ببعضہا، مارو اس مردہ کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، الموتى، مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، آیاتہ، اپنی قدرت کی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہوگے قست سخت ہوگے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، کہ جن سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں، یتفجر، پھوٹ پڑتی ہیں، الانہار، نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، پس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، یہبط، جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، عما، ان کاموں سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے۔ وقد کان فریق منہم، اور تحقیق تھا فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، یسمعون، سنتا تھا، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتا تھا، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد اس کے کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں بعض ان میں سے بعض کے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تو جانتا ہے، ما یسرون، جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے ماقبل رکوع میں آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں کو اپنے عزیز چچا، یا دونوں باتیں میں نے اس سے پہلے سبق میں ذکر کی تھیں، یا چچا صاحب بھائی کو قتل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، آپ تحقیق کریں کہ قاتل کون ہے۔ اور مقصد ان کا یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے، اور گائے سے متعلق جب ان کو کہا تو مزید اور سوالات کے اندر، بحث و مباحثہ کے اندر پڑ گئے۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ گائے سے بنا ہو اور ہمارا پول نہ کھلے، یہ پتہ نہ چلے کہ قاتل ہم خود ہیں۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو۔ قتل ناحق تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ کتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ تعالی من قتل رجل مؤمن، لزوال الدنیا اہون علی اللہ تعالی من قتل رجل مؤمن، کہ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے، کہ ساری دنیا تباہ ہو جائے یہ آسان ہے، بنسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے کے، یہ اللہ کے ہاں بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے کہ جو بندہ اللہ کر رہا اس کو قتل کر دیا جائے، دوسری جگہ دنیا کو تباہ کر دے، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مومن بندے کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔
اب تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، آدمی کسی جگہ پر محفوظ نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ ہسپتالوں کے اندر، وہاں پر بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جوں قیامت قریب آ رہی ہے تو یہ حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مسجدوں کے اندر لوگ محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ مسجد تو بڑی امن والی جگہ ہے، یہاں پر تو ایسا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں دشمن سے بھی تعارض نہیں کیا جاتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں مسجد کے حوالے سے۔ 9 ہجری میں جب نجران کے عیسائیوں کا جب وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم جہاں پر 60 آدمیوں کو، آپ چونکہ 60 آدمی آئے ہو اکٹھا ہم ایک جگہ پر رکھیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ مختلف ساتھیوں کو 2 3 ساتھی مل کے کسی ایک بندے کے پاس ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں تو وہاں پر آپ رہ لیں۔ تو ان کے بڑے کہنے لگے نہیں، ہم اکٹھے رہیں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان ہیں، 2 3 لے جائیں گے، وہاں پر جا کر ان کو تبلیغ کریں گے تو ہمارے ساتھیوں کو ورغلا کر مسلمان بنا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے سارے رہیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اکٹھا ہی رہنا ہے تو پھر مسجد کے اندر رہو گے، مسجد کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ وہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسجد میں رہیں گے لیکن ہم اپنے طرز پر جو نمازیں ہیں، عبادت ہے، کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کریں۔ بعض صحابہ چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا کہ یہ لوگ یہاں ٹھہرے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، وہ آتے اور دیکھتے کہ یہ تو اور طرز سے نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز تو اور ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ کہنے شروع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں ان کا مذہب ہے، ان کو کرنے دو، ان کو کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں کرنی۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضور علیہ السلام کے پاس مسجد کے اندر ان لوگوں کا ٹھہرنا اور اپنے طرز پر عبادت کرنا اور حضور کا ان کو کچھ بھی نہ کہنا، کیونکہ مسجد ہے، محفوظ جگہ ہوتی ہے، لیکن آج کل مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں۔ کس قدر حوصلہ ہے، ایسی بردباری ہونی چاہیے اور ایسا حوصلہ ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس نے قتل کیا، دوسرے نے کہا کہ اس نے قتل کر دیا۔ واللہ مخرج، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپاتے ہو۔ قاتلوں کا ارادہ تھا کہ قتل ظاہر نہ ہو اور ہم پکڑے نہ جائیں، اس لیے فقلنا اضربوہ ببعضها، بس کہا ہم نے مارو اس مردہ کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ۔ یہ کون سا حصہ تھا؟ پہلے میں نے اس کا تذکرہ پہلے سبق میں کر دیا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردہ کو، جس طرح اس کو زندہ کیا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے دوسرے لوگوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ قریب میں ہی ایسے لوگ بھی گزرے تھے کہ جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ واقعہ بھی کروا دیا اور یہ بتا دیا کہ دنیا میں اگر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا ہے تو آخرت میں اللہ کا کسی کو زندہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں۔ ایک مرتبہ پہلے 70 آدمی، جو گزشتہ سبق میں نے ذکر کیا تھا کہ 70 آدمیوں کو لے گئے تھے، جو وہ فوت ہو گئے تھے، اللہ نے اللہ کے سامنے دعا کی تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اور یہ بندہ دوسرا، یہ بندہ، اس کو بھی اللہ نے زندہ کر دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اپنی قدرت کی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، من و سلوہ کا نازل ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا، پتھر سے چشموں کا جاری ہو جانا، دیکھو دریا میں فرعونیوں کا غرق ہو جانا، مردوں کا زندہ ہو جانا، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ کہ ان کے دل نرم ہوتے، بجائے نرم ہونے کے کیا ہو گئے جی؟ سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہوئے؟ فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں، أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سارے ایسے مقامات ہیں نا کہ جہاں پتھروں سے چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں اور اتنی مقدار میں آگے ان سے نہریں بن رہے ہیں، دریا بن رہے ہیں۔ اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر مارا، لاٹھی ماری پتھر پر، وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے جی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں ایسے بعض ایسے ہیں البتہ جو کیا ہو جاتے ہیں جی؟ يَشَّقَّقُ، پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی تھوڑی مقدار میں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ پہاڑوں میں کئی دفعہ دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ پتھر خود بخود گر پڑتے ہیں، بظاہر ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ گر پڑتے ہیں۔ تو اصل یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ جو پتھر گرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، درخت ہیں، پتے ہیں، ریت کے ذرات ہیں، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کہ تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حجرے میں تھے، اور اس وقت جو ہے نا ابو جہل وہاں پر آیا، اور ابو جہل نے آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم جھوٹے نبی ہو، بہرحال اپنی طرف سے بہت کچھ اس نے کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دوں، اور یہ فرمایا ابو جہل نے کہ میرے ہاتھوں میں کیا، مجھے یہ بتاؤ۔ ہاتھوں میں چونکہ کنکریاں پکڑ کر لے کر آیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ، میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے، یا یہ جو تمہارے ہاتھ میں کنکریاں، تمہارے ہاتھ میں جو چیز پکڑی ہے یہ خود بتائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، بعض روایت کے اندر آتا ہے تو کنکریاں بول پڑیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ بعض میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کنکریوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اور حضور تو دیکھیں نا، جب تک نبوت نہیں ملی تھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی جب حضور مکہ مکرمہ کے جب راستوں سے گزرا کرتے تھے تو راستے میں کنکریاں حضور کو سلام کیا کرتی تھی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ نے کس نے ان کو شعور دیا؟ یہ تسبیحات کیسے کر رہی ہیں؟ یہ اللہ نے ان کو دیا، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بہرحال 3 قسم کے پتھر اس آیت میں ثم قصد کے اندر پتھروں کا ذکر ہے، 3 قسم کے۔ ایک وہ ہے کہ ان میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ ان میں سے تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا ہے، تیسرے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنے جو احکامات ہوتے ہیں وہ دور دور تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علم کی تھوڑی سی مقدار موجود ہوتی ہے، لیکن جتنا ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ حاصل کر ہوتے ہیں۔ اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کے بلند مقام پر ہوتے ہیں اور ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایسے سخت دل ہیں کہ نہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نافرمانی کی جو حد تک پہنچے وہاں سے نیچے آ سکتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، تمہاری نیکی بدی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آگے ایمان والوں کا ذکر ہے، افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، اس بات کی کہ وہ تصدیق کریں گے تمہاری، اتنی نشانی دیکھ کر وہ راست پر آ جائیں گے۔ وقد کان فریق منہم، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا تحقیق، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتا تھا، من بعد ما عقلوا، بعد اس کے کہ اس کو انہوں نے سمجھ لیا تھا، پتہ چل گیا تھا ٹھیک ہے اچھا کلام ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے۔ انہوں نے کس طرح بدلا اللہ کے کلام کو؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ تورات چونکہ ان کی زبان میں تھی، اس کو پڑھا سمجھا، مگر اس کی تفسیر انہوں نے اپنی مرضی سے کر دی، اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے تورات کی تشریح کر دی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تفسیر اس کے اندر یہ ہے، تحریف اور بدلنے کی دوسری صورت یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات اپنی برادری والوں کو لا کر دی، ان کو پڑھ کر سنائی، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کتاب اللہ نے دی ہے، کس نے دی ہے، یا آپ خود لے کر آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے برادری کے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا، میرے ساتھ چلو کوئی طور پر، وہاں پر تمہیں یقین آ جائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے، میری طرف سے نہیں آئی ہے۔ تو اللہ نے جب خطاب کیا، اللہ نے جب ان سے کلام کیا، تو انہوں نے وہاں پر پھر شک کرنا شروع کر دیا کہ اللہ بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے، یا اس نے اپنی طرف سے کوئی بندے مقرر کیے وہ بول رہے ہیں۔ تو ضد تھی، عناد تھا، اس وجہ سے ان کو ہدایت نصیب نہ ہو سکی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم یہ ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس، یعنی چھوٹے جاتے ہیں نا اپنے بڑوں کے پاس، تو بڑے جو ہے نا اب ان کو یہ کہتے ہیں کہ قالوا اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، ایمان والوں کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم، جو چیز اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کر دی ہے۔ دیکھو جب آپ جو کافروں کے بڑے تھے وہ چھوٹوں سے کہا کرتے تھے کہ چھوٹوں آپ سمجھتے نہیں ہو، جب آپ مسلمانوں کے پاس جاتے ہو، جب آپ ان کے پاس جا کر یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان اس وجہ سے لائے ہیں کہ ہماری کتاب کے اندر یہ نشانیاں تھیں پیغمبر کی، تو جب یہ بات انہوں نے کی ایمان والوں کے سامنے، تو جب یہ اپنے بڑوں کے پاس آتے تو کہا کرتے تھے کہ ایک چیز اللہ نے چلو تمہارے اوپر ظاہر کر دی ہے، تمہیں پتہ چل گیا کہ پیغمبر ٹھیک ہے، تو اس چیز کا اظہار ان کے سامنے جا کر نہ کرو کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں پڑھی تھی، ٹھیک تھا سب کچھ، کیونکہ کل قیامت والے دن یہی ایمان والے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ یا اللہ یہ ان لوگوں نے تو دنیا کے اندر اقرار کیا تھا اس بات کا کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں، ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں نشانیاں دیکھتے ہیں سب کچھ پتہ ہے ہمیں، تو کل قیامت والے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر کل کیا جواب دو گے؟ تو لہٰذا جب وہاں پر جاؤ تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم ایمان لائے ہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ یہ دیکھو لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، تاکہ وہ جھگڑا کریں
اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے ہاں کیا کہا، اے نادانو ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کہا کرو، آمنا کہ ہم ایمان لائے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو، دشمن کے سامنے اقرار نہیں کیا جاتا، اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون جس کو چیز کو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ انسانوں سے تو چھپا لیا، لیکن اللہ سے کیسے چھپائیں گے وہ؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ایک پہلے یہودی عالم تھے، وہ ایمان انہوں نے قبول کر دیا، عبداللہ بن سلام، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پیغمبر کو ایسے جانتے تھے جیسے ہم اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، انہوں نے تو ایمان قبول کر لیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، جب ضد عناد آ جاتا ہے تو بندہ کسی قسم کی کھلی ہوئی دلیل بھی آ جاتی ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور دین اسلام پر ہمیں قائم دائم فرما دے۔